والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ ذرا بھی دیر کرتے نہیں تم بگڑی بنانے میں، سخی تم ہو یہی مشہور ہے زمانے میں۔ کرم پرور احمد علی بس اتنی سی تمنا ہے، جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے آشیانے میں، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر۔ ذرا بھی دیر تم کرتے نہیں بگڑی بنانے میں، سخی تم ہو یہی مشہور ہے سارے زمانے میں۔ کرم پرور علی احمد بس اتنی سی تمنا ہے، جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے شامیانے میں، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر۔ کہ تم کرم کرنے والے ہو صابر، تم بگڑی بنانے والے ہو، جو بگڑ جائے تم بنا دیتے ہو۔ کسی کی قسمت خراب ہو تم اس کی ٹھیک کر دیتے ہو، کسی کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو تم عطا کر دیتے ہو۔ اس قوال کے ان کفریہ جملوں کو سامنے رکھیے اور عرش والے کے کلام کو سنیے۔ قل افریتم ما تدعون من دون اللہ، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بغداد والا ہو یا صابر پیا ہو یا کوئی اور پیا ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، قرآن کا چیلنج سنیے، آواز اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ قل، اے نبی کہو ان کو، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھ پہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، اگر اللہ مجھ پہ کوئی غم اتارنا چاہے، میرا بیٹا ابراہیم، نبی کا بیٹا ابراہیم نبی کی گود میں دم توڑتا ہے، نبی کی پیار کرنے والی زوجہ خدیجہ فوت ہوتی ہیں، نبی کے چچا حمزہ شہید ہوتے ہیں، ابو طالب کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، یہ غم یہ دکھ آتے ہیں، طائف میں پتھر پڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، احد کے اندر آپ گڑھے میں گرتے ہیں، ماتھا پھٹتا ہے، یہ سارے غم اور دکھ آتے ہیں۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ پہ مصیبت اتارنا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ پیر، یہ بابے، یہ حضرت، یہ شیخ جن کو تم کرم پرور سمجھتے ہو، جن کو تم دستگیر مانتے ہو، جن کو تم کرم کرنے والا مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کی اتاری ہوئی مصیبت کو یہ ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اللہ اگر کسی پہ رحمت کرے کیا یہ اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اہل ایمان کا ایک ہی آوازہ، قل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے کی مصیبت کو دور کرے؟ کسی کی بگڑی بنانے والا کون؟ قرآن کا سوال، قوال کا جواب صابر پیا بگڑیاں بناتے ہیں، بغداد والے دستگیر ہیں، اور قرآن پوچھ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کوئی مصیبت میں پھنس جائے؟ یونس علیہ السلام مصیبت میں پھنسے مچھلی کے پیٹ میں، فرشتوں نے کہا یہ بندہ معروف ہے، اس کی آواز معروف ہے، جہاں سے پکار رہا ہے وہ جگہ غیر معروف ہے، اور مالک نے کہا اگر یہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہ پکارتا، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکل کر آتے، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا۔ کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئی کی بگڑی بنا دے، اس کی دستگیری کر دے، وَيَكْشِفُ السُّوء، اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور دستگیر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرم کرنے والا ہے؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں، اندھیروں میں سے تمہیں نکالنے والا کون ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے والوں، پیروں کو دستگیر کہنے والوں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا کی قوالی کہنے والوں، قرآن کی آواز پہ غور کرنا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تمہیں کون ہدایت دیتا ہے؟ وہ قوال کہتا ہے جی آپ نے وہ کفار مکہ تھے جن کی کشتی پھنسی تھی، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے ان کی کشتی پار لگا دی تھی۔ اکرمہ نے واقعہ سنایا تھا نا، صحیح مسلم میں ہے، ہماری کشتی پھنسی، ہم نے اپنے لات و عزا کو پکارا، کوئی نہیں آیا، پھر ہم نے مجبور ہو کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو پکارا، اللہ نے فوراً کشتی ہماری پار لگا دی۔ قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی ان کی پھنس جاتی بھور میں تو پھر یہ فوراً اللہ کو پکارتے،
اللہ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب ان کی کشتی پار لگ جاتی تو یہاں خشکی پہ آ کے، امن میں آ کے پھر شرک کرتے. لیکن آج کے دور کا مشرک، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، اس دور کے مشرک سے بڑا مشرک ہے. وہ کم از کم سختی میں تو اللہ کو پکارا کرتے تھے، یہ سختی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے. قوال کہتا ہے 2-4 سال نہیں، پورے 12 سال. 2-4 سال نہیں، پورے 12 سال ڈوبی ہی نو کو تارنے والے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں. بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں. آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے. 1-2 سال نہیں، پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے. یہ 12 سال تک ڈوبی رہی، 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار لگا دیا. جو 12 سال پانی میں زندہ رہی، کچھوے کی اولاد تھی یا مچھلی کی اولاد تھی؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں زندہ رہ سکتا. پانی سانس لے گا، پیٹ میں پانی جائے گا، مر کے اوپر آ جائے گا. یہ کس کی اولاد تھی جو 12 سال تک زندہ رہی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مالک ان سے پھر پوچھتا ہے، کون ہے تمہیں اندھیروں کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر راستہ دکھانے والا؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قوال پھر کہتا ہے، خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ ہمیں خوشیاں کون دیتا ہے؟ غم کون دیتا ہے؟ غم اور خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور یہاں قوال، قوالی کے نام پر، جو دین کے نام پر لوگوں میں سنائی جاتی ہے، مکمل اللہ کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے، خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ ہے آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اہل شرک ہیں جن کے سارے بھروسے اپنے الہوں پر ہوتے ہیں، معبودوں پر ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے سارے بھروسے عرش والے اللہ پر ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، جبرائیل پہنچ رہے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہے؟ حکم کیجئے، میں موجود ہوں. کوئی حاجت ہے؟ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی سوال، کوئی مدد؟ کہنے لگے، ہاں حاجت تو ہے، لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں اس آگ میں گر رہا ہوں. میرے حال کو وہ تجھ سے بہتر سمجھتا ہے. حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میری کفایت کرنے والا ہے. اور یہ کہتا ہے، آس لگی ہے آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ کرم کرنے والے صرف آپ ہیں. اور مالک کا قرآن اس ظالم اور اس طرح کے اور ظالموں سے سوال کر رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں کس نے کرم کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے دیا تھا؟ جب تو 9 مہینے کا پورا ہو گیا تجھے باہر کون لایا تھا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا تھا؟ رونے کا ڈھنگ کس نے سکھایا تھا؟ روتے ہوئے تیری ماں کی دل میں تیرے لیے محبت کا سمندر کس نے پیدا کیا تھا؟ تو گندگی پیشاب پخانا کرتا تھا، ماں محبت سے اس کو صاف کرتی تھی. یہ محبت کا سمندر ماں کے دل میں کس نے اتارا تھا؟ تجھے رات کو خشک بستر پہ سلاتی، خود گیلے بستر پہ سوتی، یہ کس نے کرم تجھ پہ کیا؟ اس اللہ کو بھول گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کو بھول گیا. جب تو ماں کے پیٹ سے